بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ وہ گاڑی کو سڑک کے کنارے لیے کھڑے تھے۔ کافی دیر تک فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایکسکیوز می سر، میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ پاس آتے ہوئے ایک نوجوان نے سرگوشی سے پوچھا۔ اپنی قومی زبان بیرون ملک میں سن کر اکثر انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی تھی۔ جی بیٹا، گاڑی نہیں چل رہی، مسلسل کوشش کر رہا ہوں۔ آپ بے فکر ہو کر میرے ساتھ آئیے، یہاں سامنے ہی میرا چھوٹا سا کیفے ہے، آپ وہاں کچھ دیر ریسٹ کر لیجئے، تب تک میں دیکھتا ہوں۔ اس خوبصورت نوجوان نے تھوڑا سا آگے چلتے ہوئے کہا۔ وہ خود بڑی عمر کا آدمی تھا، اس لیے اس نے سوچا اس میں بہتری ہے کہ وہ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ آئیے سر، یہاں بیٹھیے آپ، اس نوجوان نے ایک طرف ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹرے میں چائے اور کچھ لوازمات لے کر آیا۔ یہ لیجیے، آپ تھوڑی دیر آرام کریں، میں آپ کی گاڑی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان یہ کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہاں دو لڑکے اور بھی تھے لیکن وہ وہی کے رہنے والے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نوجوان کا یہ چھوٹا سا کیفے بہت بہترین طریقے سے بنا ہوا تھا۔ وہاں سب سے اچھی چیز جو انہیں لگی تھی وہ نماز گاہ تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نوجوان واپس آ گیا۔ جی سر، آپ کا کام ہو گیا، یہ لیجیے چابی۔ اس نوجوان نے چابی بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہارا بہت شکریہ، میرا نام امجد ہے، تم سے مل کر اچھا لگا۔ امجد صاحب نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام خضر ہے، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ انڈونیشیا میں کوئی اپنا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تم پاکستان سے تعلق رکھتے ہو؟ امجد صاحب نے خوشی سے پرجوش ہوتے ہوئے سوال کیا۔ جی میں پاکستانی ہوں، آپ کو بھی دیکھتے ہی معلوم ہو رہا تھا آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ خضر نے انتہائی شائستگی سے جواب دیا۔ تم جب گاڑیوں کا کام جانتے ہو پھر کہیں اپلائی کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ امجد صاحب نے تجسس سے سوال کیا۔ سر، یہ پردیس ہے، یہاں مجبوریاں لاتی ہیں، انسان خود اپنوں سے دور رہنے کا خواہش مند نہیں ہو سکتا، بس اسی لیے میں اپنا یہی کام دل لگا کر کرتا ہوں۔ خضر نے معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تم ایک ذمہ دار انسان ہو، لیکن تم چاہو تو ہمیں جوائن کر سکتے ہو۔ امجد صاحب نے اپنی کمپنی کا کارڈ اور ایک چیک اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کے لیے آپ کی ہیلپ نہیں کی، خضر نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا، یہ تو تمہاری اپنائیت دیکھ کر تمہاری محبت کا صلہ ہے، امجد صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بیٹا کہہ رہے ہیں تو میں صرف یہ لینا پسند کروں گا، خضر نے کمپنی کا کارڈ ان کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، امجد صاحب نے اس کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ خضر اس کارڈ کو تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ ارے آؤ خضر، میں کافی دنوں سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، خضر اور اپنے اسسٹنٹ کو آفس میں اندر آتے ہوئے دیکھ کر امجد صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تاخیر کے لیے معذرت چاہوں گا، بس کچھ مصروفیات تھیں تو وہ نپٹا کر آیا ہوں، خضر نے نرمی سے اپنی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم آ گئے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم میرے اسسٹنٹ کے ساتھ جاؤ، تمہارا انٹرویو میری بیٹی لے گی، تمہاری نیو باس، امجد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی سر، یہ کہتے ہوئے خضر اور اسسٹنٹ ان کے آفس سے باہر چلے گئے۔ وہ عمر میں بڑی ہے، کیسے مزاج کی ہے آپ بتانا پسند کریں گے؟ خضر نے لفٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے سوال کیا۔ انہوں نے بہت کم عمری میں یہ سب سنبھالا ہے، اس لیے نہیں کہ امیر باپ کی بیٹی ہے، بلکہ وہ خود محنت کش اور ہنرمند ہے۔ ان کے مزاج الگ ہیں، وہ اصولوں کی بہت کھری ہیں، ضرورت کی حد تک بات کرتی ہیں لیکن دل کی بہت اچھی ہیں۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اسسٹنٹ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے جواب دیا۔ خضر بہت غور سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ دونوں لفٹ سے باہر آئے، کچھ دیر بعد وہ دونوں ان کے آفس کے اندر چلے گئے۔ وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ آپ ایسا کریں، یہاں بیٹھ جائیے، میم آتی ہی ہوں گی، اسسٹنٹ یہ کہتے ہوئے آفس سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ آواز ہیلز کی تھی جو لڑکیاں اکثر پہنتی ہیں۔ آئی ایم سو سوری فار لیٹ، دروازہ کھولتے ہی ایک خوبصورت لڑکی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔
اس نے ویسٹرن ڈریس بہت اچھے سے کیری کیا ہوا تھا، اس کی پرسنالٹی سے لگ رہا تھا کہ وہی میم ہے۔ خضر فوراً کھڑا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، خضر نے نرمی سے جواب دیا، میرے اصول سب کے لیے برابر ہیں، خود میرے لیے بھی، اس لیے کبھی اپ ڈاؤن ہو جائے تو معذرت کر دینی چاہیے۔ بیٹھیے آپ، اس لڑکی نے بڑی شائستگی سے جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہی بیٹھ گئی اور خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرویو شروع ہوا، اس کے بولنے کے انداز سے لے کر اس کے لہجے کے تاثرات تک خضر کو متاثر کر رہے تھے۔ بالآخر انٹرویو ختم ہو گیا۔ میرا نام کشمالا ہے، مجھے خوشی ہوئی بابا نے جیسا بتایا تھا آپ بالکل ویسے ہی ہیں۔ کشمالا نے سب فائلز ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ جی بہت شکریہ، خضر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آپ ہمیں کل سے ہی جوائن کر سکتے ہیں، آپ کو میرے پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گی آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دلوانے میں مددگار ثابت ہو جاؤں۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، تبھی آپ کے اندر کا ہنرمند مزید تراشا جائے گا، کشمالا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ بہت شکریہ، میں بھی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں۔ یہ کہتے ہوئے خضر آفس سے باہر چلا گیا۔ وہ آج بہت خوش تھا، قسمت نے اسے خود دعوت دی تھی، کامیابی کی منزل نے اسے خود چنا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، وہ دن رات محنت کرتا رہا، اپنے کیفے کو پارٹ ٹائم سنبھالتا تھا۔ خضر پاکستان سے تعلق رکھتا تھا، وہ اپنے گھر والوں کی خاطر اتنا دور پردیس آیا تھا تاکہ ان کی خوشیوں کا سبب بن سکے۔ شروعات میں اسے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ وہ گھر والوں کی آسائش و آرام کے لیے دن رات محنت کرتا رہا، بالآخر اپنی کمائی سے ایک چھوٹے سے کیفے کا آغاز کیا۔ خضر مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا، یہ ماں باپ کی دعائیں اور اس کی محنت کا ہی صلہ تھا جو کامیابی نے اس کی قسمت کے دروازے پر خود دستک دی تھی۔ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے میم، تبدیل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، ڈرائیور نے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں تب تک وہاں بینچ پہ بیٹھ کر ویٹ کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کشمالا گاڑی سے نکل کر سامنے بینچ پر آ کر بیٹھ گئی اور سیل فون میں مگن ہو گئی۔ میم آپ یہاں سب خیریت ہے؟ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ خضر آپ؟ جی سب خیریت ہے، بس گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے تو ڈرائیور تبدیل کر رہا ہے۔ کشمالا نے موبائل سے نظریں ہٹاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، خضر نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں شکریہ، آپ تکلیف نہ اٹھائیں، ابھی ٹائر تبدیل ہو جائے گا تو میں چلی جاؤں گی، کشمیلا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ کبھی ختم نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ پرسکون نہیں تھی۔ دونوں کے مزاج ایک جیسے تھے، لیکن خضر کے چہرے پہ ہمیشہ پرسکون مسکراہٹ رہتی۔ وہ خود کبھی ہمت نہ کر پاتا تھا اور نہ کشمالا ضرورت سے زیادہ بات کرتی تھی۔ آپ چلیے میرے ساتھ، اس میں کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، بلکہ مجھے خوشی ہوگی آپ کے کام آ کر، خضر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیے پھر، کشمالا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خضر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کشمالا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے۔ خضر کی گاڑی پرانے ماڈل کی تھی، لیکن اس نے اسے بہت اچھے سے رکھا ہوا تھا۔ کشمالا یہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ ویسے بابا نے بتایا تھا آپ کا کیفے بھی ہے؟ کشمالا کافی دیر کی خاموشی توڑتے ہوئے بولی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، میں آفس کے بعد فوراً ہی وہاں جاتا ہوں، اس سے پہلے 2 ورکرز ہیں جو سنبھالتے ہیں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے اتنی عزت سے نوازا ہے۔ خضر کے لہجے میں بےحد اطمینان تھا۔ تو پھر وہیں چلیے، کشمالا نے اپنی خواہش بیان کرتے ہوئے کہا۔ آپ وہاں جانا چاہتی ہیں؟ خضر نے مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ جی بالکل، کشمالا نے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دونوں کیفے کے دروازے پر تھے۔ خضر نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا، کشمالا نے گاڑی سے نکلتے ہی ایک نظر کیفے پر ڈالی جو واقعی بہت خوبصورتی سے بنایا گیا تھا۔ اندر آتے ہی ان دونوں لڑکوں نے خوشی سے استقبال کیا۔ خضر خود ایک ٹرے تیار کر کے لایا جس میں 1 کپ چائے تھا اور دوسرا کپ کافی کا تھا، ساتھ کچھ لوازمات بھی تھے، کیک، پیسٹری اور کچھ سنیکس۔ یہ لیجیے میم۔ ٹرے اس کے سامنے رکھتے ہوئے خود خضر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ 2 کپ الگ الگ کیوں؟ کشمالا نے تجسس سے سوال کیا۔ دراصل میں آپ کی پسند کے حوالے سے نہیں جانتا تھا اور پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے دونوں بنا کر لے آیا، خضر نے معصومیت سے جواب دیا۔ اوکے اوکے، کشمالا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن خضر کو وہ مسکراہٹ ابھی بھی ادھوری لگی تھی۔ کشمالا نے کافی کا کپ اٹھایا۔ اٹس امیزنگ، کشمالا نے پیسٹری کھاتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ، خضر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ سب بھی آپ خود بیک کرتے ہیں؟ کشمالا نے لوازمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، خضر نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔
اوکے، اب بل لائیے، کشمالہ نے کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا۔ سوری میم، میں آپ سے بل نہیں لے سکتا، خضر نے نرمی سے جواب دیا۔ میں آپ کی باس آفس کی حد تک ہوں، یہاں کے مالک آپ ہیں، اس لیے ضد نہ کیجیے، بل لائیے، کشمالہ نے شائستگی سے کہا۔ آپ کے اصول سر آنکھوں پر، لیکن میں بل نہیں لا سکتا، اب چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے خضر کرسی پر سے کھڑا ہو گیا۔ کشمالہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں گاڑی میں تھے، خضر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ آپ کا بل لینا مجھے پسند نہیں آیا، کشمالہ نے گاڑی کے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں معذرت چاہوں گا، لیکن کچھ اصول میرے بھی ہیں، آپ میری مہمان تھیں، بل لینا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، خضر نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑی سی بلڈنگ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کی منزل آ گئی میم، خضر نے گاڑی سے اتر کر گیٹ کھولتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں یہ ادھار جلد چکا دوں گی، کشمالہ نے گاڑی سے باہر آ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی احسان نہیں تھا، نہ ہی کوئی ادھار تھا، میں نے جو بھی کیا اپنی خوشی سے کیا، خضر نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ کشمالہ بنا کچھ کہے وہاں سے چلی گئی۔ جب تک وہ گیٹ تک پہنچی خضر اسے یوں ہی کھڑے دیکھ رہا تھا۔ سیل فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے نیند سے بیدار ہو کر کال اٹینڈ کی۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں آج تمہارے کال کا انتظار کرتی رہی۔ تم آج بہت مصروف تھے جو ماں کو یاد ہی نہیں کیا۔ کشمالہ ایک دم سے چونک گئی، اسکرین پر نظر ڈالی تو اس پر امی جی لکھا ہوا تھا۔ وہ غلطی سے خضر کا سیل فون اٹھا لائی تھی۔ اسے اپنی اس غلطی پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ جواب بھی نہیں دے رہے، ٹھیک تو ہو نا تم؟ خضر کی امی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، میں ان کی میم بات کر رہی ہوں، دراصل ہمارے سیل فون غلطی سے ایکسچینج ہو گئے ہیں، کشمالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، تبھی میں بولوں آج خضر نے ماں کو یاد ہی نہیں کیا، میں بہت پریشان ہو رہی تھی، اس کی والدہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ آپ بتاؤ بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ خضر کی ماں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ کشمالہ نے نرمی سے پوچھا۔ یہاں بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا شہزادہ ہے نا، وہ ہمارے عیش و آرام کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، کئی بار کہا ہے لوٹ آؤ ہمارے پاس، اب بس بہت کما لیا، بھلا پردیس بھی کبھی اپنا ہو سکتا ہے۔ خضر کی ماں بولے جا رہی تھی، ان کا یہ احساس، یوں محبت جتانا، پرواہ کرنا، یہ سب خوبصورت معصومیت بھرا انداز کشمالہ کو بہت متاثر کر رہا تھا۔ خضر یہ بھی بتا رہا تھا اس کی میڈم یعنی کہ آپ بہت سیریس رہتی ہیں؟ خضر کی والدہ نے سوالات میں اضافہ کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس مجھے شروع سے ہی ایسے رہنے کی عادت ہے، کشمالہ نے وضاحت کی۔ ارے گڑیا رانی، یہی تو دن ہے ہنسی مذاق کرنے کے، خوش رہا کرو اور خوب ترقی کرو، خضر کی ماں نے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا۔ کشمالہ کو ان کا یوں پیار کرنا بہت پسند آیا، وہ خضر کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ جی ضرور آنٹی، آپ کا بہت شکریہ، کشمالہ نے نرمی سے جواب دیا۔ چلو اب آپ سو جاؤ، میں معذرت چاہوں گی نیند سے بیدار کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپ آرام کرو۔ یہ کہتے ہی خضر کی ماں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ خضر کا سیل فون یوں ہی ہاتھ میں لیے کافی دیر تک بیٹھی سوچتی رہی۔ اس کی نظر خضر کے وال پیپر پر پڑی جس پہ خضر نے اپنی فیملی کی تصویر لگائی ہوئی تھی۔ خضر، اس کے والد اور اس کی والدہ اور ساتھ ایک لڑکی تھی۔ وہ مزید سوچ میں پڑ گئی کہ اس کی وائف کافی خوش قسمت ہوگی۔ I'm sorry میم، کل رات سیل فون غلطی سے ایکسچینج ہو گئے تھے، خضر نے آفس میں اجازت لینے کے بعد اندر آتے ہوئے کہا اور کشمالہ کا سیل فون ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں، میری غلطی ہے، میں بے دہانی میں آپ کا سیل فون اٹھا کر لے گئی، کشمالہ نے اس کا سیل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی والدہ کی کال آئی تھی، میں نیند میں تھی تو بے دہانی میں وہ بھی اٹینڈ کر دی، کشمالہ نے اپنی بات مکمل کی۔ سوری آپ ڈسٹرب ہوئیں، خضر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بالکل، مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ ویسے یہ کون کون ہے؟ کشمالہ نے اس کے وال پیپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری امی ہیں، یہ میرے ابو ہیں اور یہ میری شہزادی، میری بہن ہے، خضر نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اوکے اوکے، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے ایک بات اور، میں سیریس نہیں رہتی، مجھے ایسے رہنے کی عادت ہے، کشمالہ نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ خضر کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ سمجھ چکا تھا کہ کشمالہ اور اس کی والدہ کی بات چیت کافی لمبی ہوئی ہے۔ جی، ویسے ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ برا نہ مانے تو، خضر نے معصومیت سے کہا۔ جی ضرور، کشمالہ نے تجسس سے جواب دیا۔
آپ مسکراتی رہتی ہیں لیکن اتنے عرصے میں آپ کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کھل کر ہنستے ہوئے، اور آپ کی مسکراہٹ بھی نہ جانے کیوں ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ خضر نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ زندگی میں کسی نے پہلی بار مجھ سے یہ سوال کیا ہے، یا یوں کہہ دو کہ ہمت کی ہے یہ سوال کرنے کی، جو کوئی نہیں پوچھ سکا۔ کشمالہ نے بنا نظریں ملائے جواب دیا۔ میں معذرت چاہوں گا اگر آپ کو برا لگا۔ خضر نے عاجزی سے جواب دیا۔ نہیں، مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی۔ دراصل زندگی یہ پیسہ اور دولت کا نام نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ نام، عزت، دولت اور ہر لحاظ سے کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے باوجود زندگی نامکمل ہے، دلی سکون میسر نہیں ہے۔ کشمالہ نے آخری جملہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آپ خوش قسمت ہیں، مجھے آپ پر رشک ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمتی جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کی والدہ۔ آپ کے پاس بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ بابا اور ماما کی طلاق کے بعد بابا نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ماں کی کمی ہمیشہ محسوس ہوتی ہے۔ کشمالہ کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ خضر اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے اس مزاج کی شاید یہی وجہ ہے۔ کشمالہ یہ بولتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئے۔ کیا آپ سکون سے ملنا چاہتی ہیں؟ خضر نے نرمی سے سوال کیا۔ لیکن وہ کیسے ممکن ہے؟ کشمالہ اٹھ کر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ اللہ سے دل لگانے سے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اپنا حال اللہ کو سلانے کی، اس طرح جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لاڈ اٹھواتا ہے، وہ ضرور آپ کو سکون بخشے گا۔ خضر نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا اور وہ بہت دھیان سے اس کی بات سن رہی تھی۔ میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ رات کے دوسرے پہر وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے دماغ میں خضر کی باتیں مسلسل چل رہی تھیں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلی گئی، وہاں سے وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور نماز ادا کی۔ اس نے کافی دیر تک اللہ سے باتیں کی، اپنے دل کا حال سنایا، اپنا دل ہلکا کیا، اپنا ماضی رکھا، اپنا موجودہ حال سنایا۔ وہ واقعی بہت سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے اس کا وجود بہت ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ وہیں جائے نماز پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ آج روتے روتے وہ کب نیند کی آغوش میں چلی گئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا۔ بہت سکون سے وہ سو رہی تھی۔ یہ وہی سکون تھا جسے وہ برسوں سے تلاش کر رہی تھی۔ اب وہ معمول کے مطابق ہر روز نماز ادا کرتی، آفس سے پہلے تلاوت کر کے گھر سے نکلتی۔ اب وہ اپنے ویسٹرن ڈریس کے میچنگ کا سکارف پہننا کرتی تھی۔ یہ تبدیلی نہ صرف اسے سکون دے رہی تھی بلکہ یہ سب دیکھ کر اس کے والد بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ اپنے اندر یہ تبدیلی پا کر کشمالہ واقعی بہت خوش تھی۔ خود خضر بھی اب محسوس کر رہا تھا وہ اب خوش رہنے لگی تھی۔ اب کشمالہ دل سے مسکراتی تھی۔ یس میم، آپ نے بلایا؟ خضر نے کشمالہ کے آفس میں اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، آپ کا سارا کام ختم؟ مجھے بتانا تھا کہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ کشمالہ نے لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ جی کام ختم ہے، گھر ہی جانے لگا تھا، لیکن آپ کے ساتھ کہاں؟ میں سمجھا نہیں، خضر نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ زیادہ دور نہیں، نیچے پارکنگ ایریا تک جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے کشمالہ آفس سے باہر چلی گئی۔ خضر بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ دونوں لفٹ میں چلے گئے اور کچھ ہی دیر بعد دونوں پارکنگ ایریا میں تھے۔ تو یہ رہی آپ کی نیو کار، کشمالہ نے ایک خوبصورت گولڈن کار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بالکل نیو تھی۔ جی میری نیو کار؟ لیکن مجھے تو ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں، ابھی تو کمپنی مجھے گاڑی دینے سے رہی۔ خضر نے حیرت سے کار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا یہ کمپنی کی طرف سے ہے؟ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، کشمالہ نے نرمی سے جواب دیا۔ تحفہ؟ کیسا تحفہ؟ نو میم، میں یہ نہیں رکھ سکتا، خضر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ میرے ساتھ چلیں، خود پسند کر لیجئے گا، کشمالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے، کار بہت اچھی ہے، لیکن میں یہ تحفہ نہیں رکھ سکتا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، خضر نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلیے باقی باتیں راستے میں کریں گے، کشمالہ نے اس کے ہاتھ میں چابی پکڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلی بار اسے چھوا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ خضر نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کی کار میں جا رہے ہیں، باقی جدھر آپ لے جانا چاہیں۔ یہ کہتے ہوئے کشمالہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ خضر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضد نہ کریں میم، سمجھنے کی کوشش کریں، خضر نے گاڑی کے پاس آتے ہوئے کھڑکی کی طرف جھک کر کہا۔ ہم ابھی بھی آفس میں ہیں، آپ میرا حکم نہیں ٹال سکتے، اب آپ خود بیٹھیں گے کہ؟ خضر کشمالہ کا اگلا جملہ پورا ہونے سے پہلے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ کدھر جانا چاہیں گی آپ؟
خضر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے گھر تک چھوڑ دیجیے گا، کشمالہ نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ اپنی ضد نہیں چھوڑ رہی تو میں اپنی سیلری سے گاڑی کی پیمنٹ ادا کروں گا، خضر نے کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ گاڑی روکیں، کشمالہ نے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن کیوں؟ خضر نے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ میں نے نہیں جانا آپ کے ساتھ، بات ختم۔ کشمالہ گاڑی سے باہر نکل کر سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ میم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ خضر نے گاڑی سے نکل کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ بھی میری ضد ہے اور میں اپنی ضد کی بہت پکی ہوں۔ جب آپ نے میرا تحفہ ٹھکرایا تو میں آپ کے ساتھ جانا پسند کیوں کروں گی؟ کشمالہ نے منہ دوسری جانب کرتے ہوئے جواب دیا۔ میم ایسا نہیں ہے، خضر نے اپنی ٹائی کھول کر کوٹ اتار کر بیک سیٹ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیسا ہے؟ کشمالہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ تحفے تحائف دوستوں میں ہوتے ہیں، رہی بات آپ کی، میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں، میں یہ تحفہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ خضر نے عاجزی سے کہا۔ کشمالہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب میں نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اب بھی آپ میرا تحفہ قبول نہیں کر سکتے؟ کشمالہ نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ہم دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ خضر نظریں ملائے نہایت عاجزی سے کہہ رہا تھا۔ یعنی اب آپ کو دوستی سے بھی مسئلہ ہے؟ کشمالہ نے پوچھا۔ یہ شہرت، یہ دولت، ان سب سے دوستی نہیں ہوتی۔ دوستی کے لیے خوبصورت دل کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ اب آپ ہاتھ ملا رہے ہیں کہ میں… خضر نے کشمالہ کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، خضر نے نرمی سے شکر گزار ہوتے ہوئے کہا۔ شکریہ آپ کا مجھے سکون سے ملوانے کے لیے۔ اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ سے ملی، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج اس کی مسکراہٹ ادھوری محسوس نہیں ہوئی۔ آج اس کا کھلکھلاتا خوبصورت چہرہ باغ میں سب سے خاص پھول کی مانند تھا۔ اب آپ مجھے گھر چھوڑ دیجیے، کشمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جی میم۔ یہ کہتے ہوئے خضر نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ہاں میم نہیں کشمالہ۔ کشمالہ یہ کہتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ خضر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میم آپ یہاں؟ خضر نے کشمالہ کو کیفے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ میں یہاں نہیں آ سکتی، کشمالہ نے سنجیدگی سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کا اپنا کیفے ہے، خضر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ ایک کپ کریمی کافی اور ساتھ وہی مزیدار پیسٹری، کشمالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آرڈر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے چلا گیا۔ جس سائڈ وہ کچن میں کام کر رہا تھا وہاں سے کشمالہ بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنا اسکارف ٹھیک کر رہی تھی۔ خضر کو وہ یوں اسکارف اوڑھے اور بھی زیادہ متاثر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خضر خود ٹرے میں کافی کا کپ اور ساتھ دوسرے لوازمات لے کر آیا۔ یہ لیجیے میم۔ ٹرے رکھتے ہوئے خضر وہیں دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ بہت شکریہ آپ کا سر، کشمالہ نے مسکرا کر کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا سر نہیں ہوں، آپ مجھے خضر ہی بلائیے، خضر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو آپ بھی مجھے کشمالہ بلائیے، کشمالہ نے نخریلے انداز میں جواب دیا۔ یہ تھوڑا مشکل ہے، خضر نے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر، سوچ لیجئے، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے آپ برا نہ مانیں تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں، خضر نے نرمی سے پوچھا۔ جی، دو پوچھیں، کشمالہ نے کافی کا کپ رکھتے ہوئے شائستگی سے جواب دیا۔ آپ نے اپنے والدین کی طلاق کی وجہ نہیں بتائی تھی، اگر آپ برا نہ مانیں تو بتا سکتی ہیں؟ یہ پوچھنے کا مقصد صرف آپ کو مزید سمجھنا ہے، خضر نے بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا۔ دراصل بابا خود پردیس میں رہا کرتے تھے، کوئی بھی سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا نہیں ہوتا۔ بابا کو یہ کامیابی ان کی محنت و مشقت کی وجہ سے ملی ہے، تو ماما کو یہی شکایت رہتی تھی کہ وہ انہیں وقت نہیں دیتے۔ میں سمجھتی ہوں جو پردیس رہتے ہیں وہ اپنوں سے دور ہوتے ہیں، صرف وہی اس تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہ آپ، کشمالہ نے خضر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ کو اتنے چاہنے والے ملے ہیں جو آپ کی قدر کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں آپ نے یہ عزت کمانے کے لیے خود محنت کی ہے اور آپ ان سب کے حقدار ہیں۔ چلیے اب بل آئیے، کشمالہ نے بات کو ختم کرتے ہوئے خضر سے مسکراتے ہوئے کہا اور کھڑی ہو گئی۔ دوستوں سے بل نہیں لیا کرتے، خضر بھی یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ یہ غلط بات ہے، ویسے میں اسی لیے آپ کے کیفے نہیں آتی ہوں، کشمالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایسا نہ کریں محترمہ، کہیں اس چکر میں مجھے کیفے ہی نہ بند کرنا پڑ جائے، خضر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس کی بات پر کشمالہ بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ خضر اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ خضر اپنے آفس میں نماز ادا کر رہا تھا کہ کشمالہ نے اس کے سلام پھیرنے تک باہر انتظار کیا۔
میں نے سنا ہے آپ پاکستان جا رہے ہیں، کشمالہ نے خضر کے آفس میں اندر آتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، اس بار ساری چھٹیاں وہیں گزاروں گا۔ ویسے اچھا ہوا آپ آ گئیں، آپ کے پاس ہی آ رہا تھا، خضر نے جائے نماز طے کرتے ہوئے جواب دیا۔ جی خیریت؟ کشمالہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں پاکستان میں اپنا ہوٹل بنانا چاہ رہا ہوں، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، خضر نے عاجزی سے جواب دیا۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، اللہ اسی طرح آپ کو مزید کامیابیاں دے، کشمالہ نے انتہائی خوشی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے سے اس کی خوشی بالکل صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ چلے پھر شام چائے پہ ملتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کشمالہ اس کے آفس سے باہر چلی گئی۔ کشمالہ اسے ایئرپورٹ خود سی آف کرنے گئی۔ وہ پورے راستے اس سے اس کے گھر، ان کے رہن سہن کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ خضر کی فیملی بہت خوش تھی، سب نے بہت اچھے سے استقبال کیا، سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خضر خود اتنے عرصے بعد اپنے ملک کی فضا کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہا تھا، اس کے لیے اس کا ملک کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ میں اور بابا اس وقت پاکستان میں ہیں، فون پر بات کرتے ہوئے کشمالہ نے خضر کو بتاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ آپ نے بتایا بھی نہیں مجھے، میں خود آپ کو لینے آتا، خضر نے چونک کر سوال کیا۔ ایک اور مزے کی بات کہ ہم اسلام آباد میں ہیں، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا؟ آپ لوگ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں، میں لینے آتا ہوں، خضر نے بیڈ سے کھڑے ہوتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ گھر کے گیٹ پہ آ جائیں، یہ کہتے ہوئے کشمالہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا اور گیٹ کھولنے آ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی تھی، وہ کشمالہ کو کوئی 2 سے 3 ہفتے بعد ملنے والا تھا۔ خوشی بھی انتہا کی تھی اور نروس بھی ہو رہا تھا۔ بالآخر اس نے گیٹ کھولا۔ سر اخبار لیجئے، اخبار والا آیا تھا۔ یہ دیکھ کر خضر غمزدہ ہو گیا، اسے اب لگ رہا تھا شاید کشمالہ نے اس کے ساتھ کوئی مذاق کیا ہے۔ وہ اخبار لیتے ہوئے اندر آیا، دروازے پر پھر دستک ہوئی، وہ پلٹا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم مسٹر خضر۔ سامنے جو شخص تھا اس کا اور خضر کا کیا رشتہ تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس آواز کو وہ کئی دنوں سے یاد کر رہا تھا۔ سامنے ایک کشمالہ تھی، اس کے ساتھ امجد صاحب بھی تھے۔ وعلیکم السلام، آئیے سر۔ کشمالہ میم، خضر نے ہوش سنبھالتے ہوئے انہیں اندر آنے کو کہا۔ کشمالہ کے ہاتھوں میں کئی تحفے تحائف تھے، اس نے اندر آتے ہی سب خضر کو تھما دیے۔ وہ دیسی لباس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اس نے پہلی بار اسے شلوار قمیض میں دیکھا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، دوپٹہ اچھے سے کیری کیا ہوا تھا، اس کے رخسار اس کے کپڑوں سے مل رہے تھے، یا شاید خود کشمالہ بھی بہت نروس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی نیلی آنکھوں میں کاجل بھی لگایا ہوا تھا۔ واقعی خضر نے ہوش بڑی مشکل سے سنبھالے تھے۔ انہیں دیکھ کر خضر کے والدین، اس کی چھوٹی بہن، سب بہت خوش ہوئے اور سب ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک گپ شپ ہوتی رہی، خوب ہلا گلا لگا ہوا تھا۔ لائیے آنٹی، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں۔ دن کے کھانے کے وقت کشمالہ نے خضر کی ماں کو کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے دیکھ کر بولا اور ان کی مدد کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نہیں بیٹا، آپ مہمان ہو، مجھے اچھا نہیں لگے گا، آپ بیٹھو، میں کر رہی ہوں۔ ویسے بھی میرا ہاتھ بٹانے کے لیے فاطمہ ہے نا، خضر کی والدہ نے خضر کی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا شروع کیا گیا۔ کشمالہ اور خضر بالکل آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کی نظریں مل رہی تھیں۔ اور خضر بیٹا، مجھے کشمالہ بتا رہی تھی تم نے پاکستان میں اپنے لیے ہوٹل بنانے کا سوچا ہے، تو کہاں تک کام پہنچا؟ امجد صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے خضر کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، کافی حد تک کام مکمل ہو چکا ہے، خضر نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ آپ کی مہربانیاں ہیں، میرے بیٹے کا اتنا ساتھ دینے کے لیے دل سے شکریہ، خضر کے والد نے خوشی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ خضر کی خود کی محنت کا صلہ ہے، امجد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ایک بہت ضروری کام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ دراصل اب میں نے سوچا کشمالہ کی شادی کی تیاریاں کی جائیں، امجد صاحب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ سن کر بہت خوشی ہوئی، اللہ نصیب اچھے فرمائے، خضر کی ماں نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، جبکہ خضر حیرت سے کشمالہ کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کشمالہ بالکل مطمئن لگ رہی تھی۔ میں دراصل خضر اور کشمالہ کی شادی کا خواہش مند ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ خضر کی کامیابی کے بعد میں اسے اپنی امانت سونپنا چاہتا ہوں۔ خضر شروع سے ہی میرے لیے ایک بہت کامیاب انسان ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو میں نکاح کی تاریخ رکھ کر جانا چاہوں گا۔ امجد صاحب نے خضر کے والدین کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ خضر کو جیسے کوئی سانپ سونگھ گیا ہو، وہ حیرت سے اس سب کے چہرے دیکھنے لگا۔ اس کے والدین اس کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ کشمالہ سے نظریں چرا رہا تھا، لیکن کشمالہ بالکل اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر بچے اس رشتے سے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، خضر کے والد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، آپ دونوں اپنی رائے رکھو، ہمیں خوشی ہوگی، خضر کی ماں نے خضر اور کشمالہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
مجھے بابا کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں، کشمالہ نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ خضر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اور تمہیں؟ خضر کے والد نے خضر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مجھے کیا اعتراض ہونا ہے؟ خضر نے ہوش سنبھالتے ہوئے جواب دیا، اور اس کی نظریں کشمالہ سے ملی جو اس کے اس ری ایکشن پر مسکرا رہی تھی۔ تو بس طے ہو گیا، ہمارے بچے خوش ہیں تو ہم خوش ہیں۔ امجد صاحب آپ تاریخ طے کیجئے۔ خضر کے والد نے خوشی سے جواب دیا۔ کشمالہ کو فاطمہ چھت پر لے گئی، وہاں دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ بھائی آپ؟ اچھا آپ لوگ باتیں کریں، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے خضر کی بہن وہاں سے ہنستے ہوئے چلی گئی۔ سورج غروب ہونے کا وقت تھا، مدھم روشنی تھی، ہوا کافی تیز چل رہی تھی، موسم کافی خوشگوار تھا۔ آپ سب جانتی تھیں؟ خضر نے کشمالہ کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ جی بالکل، بابا نے پاکستان آنے سے پہلے ہی مجھ سے ڈسکس کر دیا تھا، کشمالہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میم آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، خضر نے نرمی سے کہا۔ کشمالہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کشمالہ، خضر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سرپرائز دینا چاہتی تھی اور کامیاب رہی، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں؟ خضر نے سرگوشی سے سوال کیا۔ اتنا ہینڈسم، احساس و خیال رکھنے والا اور انتہائی محبت کرنے والا شخص کون نہیں حاصل کرنا چاہے گا؟ کشمالہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ کمر پہ رکھا ہوا تھا، اس کا یہ انداز خضر کو بہت بھایا۔ وہ اتنی ذہین، خوبصورت اور دلکش لڑکی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بنتی رہی، اسے بھی کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگا، خضر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہا تھا۔ بہت شکریہ ویسے تعریف کے لیے، کشمالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ یوں ہی دن رات اپنے حسن پر قصیدے سننے کی عادت ڈال لیں، خضر نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کشمالہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اب اسے دیکھنے سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، نہ کوئی اب ہچکچاہٹ باقی تھی، وہ جلد اس کی ہونے والی تھی، صرف اس کی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔